سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ سلیپنگ پلس کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ نیند کی گولیوں سے فریکچر کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ نیند کے گولیوں سے فریکچر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے تندرستی کے سیکشن کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ بڑے پیمانے پر کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ افراد جو نیند کے لیے خواب آور گولیوں کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ سلیپنگ پلز استعمال کرتے ہیں، ان میں ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ دگنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے زمین پر گرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ نیند کی گولیاں کھانے والے افراد دن کے وقت بھی غنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر معمر افراد یعنی کہ سینئر افراد اس حالت میں لڑکھڑا کر گر سکتے ہیں۔ تاہم 50 to 60 کی دہائی میں موجود افراد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ریسرچ میں شریک ماہرین نے کہا ہے کہ نئی خواب آور دوائیں اس خیال کے تحت بنائی گئی ہیں کہ یہ سابقہ دواؤں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور بہتر ہوں گی، لیکن یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ برطانیہ میں ہر 10 میں سے ایک شخص باقاعدگی سے نیند کی گولیاں استعمال کرتا ہے، اور ڈاکٹرز ہر سال لگ بھگ 50 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی گولیاں مریضوں کو تجویز کرتے ہیں، لیکن ان دواؤں کے غیر محفوظ ہونے کے بارے میں عموماً مریضوں کو لا علم رکھا جاتا ہے۔ 2013 میں سائنسدانوں نے بعض مخصوص خواب آور دواؤں جنہیں زیڈ ہپنوٹکس کہا جاتا ہے کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ اس کے استعمال سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 50% بڑھ سکتا ہے، اور برطانیہ میں یہ دوائیں مختلف ناموں سے فروخت ہوتی ہیں، اور ان دواؤں سے متعلق پرسکرپشنز کی تعداد سالانہ 50 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ 5 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ گزشتہ سال فن لینڈ کی سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ ایک ہفتے میں کم از کم 2 بار نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان میں لنگز کے کینسر کا خطرہ 3 گنا بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی پراپر طریقے سے مانیٹرنگ کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک سہولت کے لیے، نیند کی سہولت کے لیے دوا لی جائے اور ایک مہلک مرض یا مہلک مسائل سے سامنا کرنا پڑے۔